ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 3 کین سم ون پلیز ہٹ دی بریکس کیا کوئی اسے روک سکتا ہے؟ تسلی بخش بیانات کے باوجود بہت سے افراد اس قسم کے امکانات سن کر برافروختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے سیل فون کا مشورہ یا اپنے ڈاکٹر کا نسخہ تو بخوشی قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ انسان کو سپر انسان کے درجے تک پہنچنے کے بارے میں سنتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کرے میں ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاؤں۔ ایک دوست نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ اسے بڑھاپے میں جس چیز سے سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر اہم نہ بن جائے۔ ایک یاد ماضی جو موجودہ دنیا کو نہیں سمجھ سکتی یا اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ جب ہم سپر انسان کی بابت سنتے ہیں تو ہمارا اجتماعی خوف بھی یہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا میں ہماری شناخت، ہمارے خواب اور ہمارے خوف بھی غیر اہم ہوں گے اور ہم اس دنیا کو کچھ نہیں دے پائیں گے۔ آج ہم کچھ بھی ہوں، چاہے جنوبی ہند میں کرکٹ کا کھلاڑی یا ابھرتی ہوئی ہم جنس پرست صحافی، ایک بلند درجہ حاصل کی ہوئی دنیا میں میں اپنے آپ کو وال سٹریٹ پر کسی شکاری نیانڈرتھال کی مانند محسوس کریں گے۔ وہاں آپ اجنبی ہوں گے۔ نیانڈرتھال حسس بازار سے ہراساں نہیں رہتے تھے کیونکہ ہزاروں سالوں تک وہ اس سے محفوظ رہے تھے، لیکن آج ہماری دنیا صرف چند دہائیوں میں ہی اپنے معنی کھو سکتی ہے۔ آپ موت سے بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو غیر اہم ہو جانے سے محفوظ رکھے گی، لیکن اگر 2100 تک ہماری سڑکوں پر خداؤں کی چہل قدمی نہ ہوئی، پھر بھی اس صدی میں یہ دنیا ناقابل شناخت حد تک تبدیل ہو چکی ہوگی۔ سائنسی ترقی اور تکنیکی ترقی ہم میں سے بیشتر کے فہم و ادراک سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ اگر آپ ماہرین سے بات کریں تو ان میں سے کئی آپ سے یہ کہیں گے کہ ابھی ہم جینیاتی ترمیم شدہ بچوں اور انسانی مصنوعات ذہانت سے بہت دور ہیں، لیکن زیادہ تر پیمانہ وقت تدریسی مالی امداد اور تدریسی نوکریوں سے منسوب ہے۔ لہٰذا بہت دور کا مطلب ہو سکتا ہے کہ 20 برس اور کبھی نہیں کا مطلب ہو سکتا ہے 50 برس۔ مجھے اب بھی وہ دن یاد ہے جب انٹرنیٹ سے میرا پہلی بار سامنا ہوا۔ یہ 1993 کی بات ہے جب میں ہائی اسکول میں تھا۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک اور دوست آئیڈو سے ملنے گیا جو اب ایک کمپیوٹر سائنسدان ہے۔ ہم ٹیبل ٹینس کھیلنا چاہتے تھے۔ آئیڈو اس وقت بھی کمپیوٹر کا شیدائی تھا۔ ٹیبل ٹینس کی میز بچھانے سے پہلے اس نے ہمیں ایک جدید حیرت دکھانے پر اصرار کیا۔ اس نے فون کا تار کمپیوٹر سے جوڑ کر چند بٹن دبائے۔ 1 منٹ کے لیے تو ہم نے محض کچھ کھرکھراہٹ، سنسناہٹ اور بنبناہٹ سنی، پھر خاموشی تھی۔ اس نے کام نہیں کیا۔ ہم بڑبڑاتے ہوئے ناراض ہوئے۔ آئیڈو نے پھر دوبارہ کوشش کی، پھر 100 بار اور پھر ایک بار پھر۔ بالآخر اس نے مسرت سے ایک آواز بلند کی اور بتایا اس نے اپنا کمپیوٹر جامعہ کے مرکزی کمپیوٹر سے منسلک کر دیا ہے۔ اور اس مرکزی کمپیوٹر میں کیا ہے؟ ہم نے دریافت کیا۔ خیر ابھی تو کچھ نہیں، اس نے قبول کیا، لیکن آپ اس میں انواع و اقسام کی چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ وہ بولا ہر قسم کی چیز۔ یہ کوئی بہت امید افزا بات معلوم نہیں ہوئی۔ ہم سب ٹیبل ٹینس کھیلنے لگے اور آئندہ چند ہفتوں کے لیے ایک اور نیا مذاق ہمارے ہاتھ آ گیا، آئیڈو کے احمقانہ خیال کی ہنسی اڑانا۔ یہ ابھی 25 برس پہلے سے کم کی بات ہے۔ کون جانتا ہے کہ آئندہ 25 برسوں میں کیا ظہور پذیر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد، ادارے، کارپوریشن اور حکومتیں ابدیت، مسرت اور الوہی وقت کے حصول کے لیے سنجیدگی سے کوشاں ہیں۔ بیمہ کمپنیاں، پنشن فنڈ، صحت کے ادارے اور وزارت خزانہ بھی ابھی سے عمر کا دورانیہ بڑھانے سے ہراساں ہیں۔ لوگ امید سے بہت زیادہ عرصے زندہ رہ رہے ہیں اور انہیں پنشن کی ادائیگی اور ان کے معالجے کے لیے کافی رقم موجود نہیں، اور جب کہ 70 کی عمر نئی 40 معلوم ہوتی ہے تو ماہرین ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور ملازمتوں کے پورے ڈھانچے کو از سر نو ترتیب دینے کی سفارش کر رہے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہم بہت سرعت سے ایک نامعلوم کی جانب گامزن ہیں اور وہ اس سے بچاؤ کے لیے موت پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، تو انہیں امید ہے کوئی بریک لگا کر اس کی رفتار کم کر دے، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر ہم اسے روک نہیں سکتے۔ اول تو کوئی نہیں جانتا کہ بریک ہے کہاں، اگرچہ کچھ ماہرین کسی ایک میدان میں ترقی سے واقف ہیں، مثلا مصنوعی ذہانت، نینو ٹیکنالوجی، وسیع اعداد و شمار یا جینیات۔ کوئی ایسا ایک ماہر نہیں جو ان سب سے واقف ہو، کوئی اس قابل نہیں کہ تمام نقطے کو جوڑ سکے اور پھر پوری تصویر دیکھ سکے۔ مختلف شعبے ایک دوسرے پر اتنی تاریکی میں اثر انداز ہو رہے ہیں کہ بہترین دماغ بھی یہ سمجھ نہیں سکتے۔
مصنوعی ذہانت میں ترقی سے نینو ٹیکنالوجی پر کیا اثر ہوگا، یا نینو ٹیکنالوجی کا مصنوعی ذہانت پر؟ کوئی بھی تمام جدید سائنسی دریافتوں پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 10 سالوں میں عالمی معیشت کس حال میں ہوگی، اور کوئی نہیں جانتا ہم اس تیز رفتاری سے کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ اب کوئی نظام کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم کسی طرح بریک لگا بھی دیں تب بھی ہماری معیشت اور ہمارا معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ بعد کے ایک باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جدید معیشت کی بقا کے لیے مسلسل اور بے انتہا وسیع کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر توسیع روک دی گئی تو یہ معیشت کسی نازک توازن پر قائم نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ منتشر ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہمیں ابدیت، مسرت اور الوہیت کے اصول پر اکساتا ہے۔ ہم کتنے جوتے پہن سکتے ہیں، کتنی کاریں چلا سکتے ہیں، یا اسکیننگ کی کتنی تعطیلات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس کی ایک انتہا ہے۔ کوئی معیشت جسے مسلسل توسیع کی ضرورت ہو، اسے ہمیشہ نئے منصوبوں کی ضرورت رہتی ہے، مثلا ابدیت، مسرت اور الوہیت کی تلاش۔ تو اگر ہمیں لامحدود منصوبے درکار ہیں تو ہم مسرت اور ابدیت کیوں نہیں منتخب کرتے، اور مافوق البشر طاقتوں کے خطرناک اصول کو کم از کم کیوں نہیں ترک کر دیتے، کیونکہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ بائیونک پاؤں دریافت کریں جس سے مفلوج دوبارہ چلنے لگیں، تو اسی ٹیکنالوجی کے استعمال سے آپ صحت مند افراد کا معیار بڑھا سکتے ہیں۔ جب آپ بوڑھے افراد کی یادداشت بحال رکھنا سیکھ جاتے ہیں تو اسی ٹیکنالوجی سے نوجوانوں کی یادداشت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ علاج اور معیار کی بلندی میں کوئی واضح فرق نہیں۔ طب ہمیشہ افراد کو معیار سے کم ہونے سے بچاتی ہے، لیکن ان ہی اوزار اور معلومات سے معمول کا معیار بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویاگرا کی ابتدا فشار خون کے علاج کے طور پر ہوئی تھی، لیکن فائزر نے حیرت اور مسرت سے یہ بھی دریافت کیا کہ ویاگرا سے جنسی کمزوری بھی دور کی جا سکتی ہے۔ اس سے کروڑوں مردوں کی معمول کی جنسی اہلیت بحال ہوگی، لیکن بہت سے افراد جنہیں کوئی جنسی کمزوری لاحق نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اسے معمول کی جنسی قوت میں اضافے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ جنسی قوت حاصل کی جو انہیں پہلے کبھی میسر نہیں تھی۔ جو کسی ایک دوا کے ساتھ ہو سکتا ہے وہی تمام میدان طب کے ساتھ ممکن ہے۔ پلاسٹک سرجری کا شعبہ اس وقت قائم ہوا جب پہلی جنگ عظیم میں ہیرالڈ گلیز نے ایلڈرشاٹ عسکری اسپتال میں چہرے کے زخموں کا علاج کرنا شروع کیا۔ جب جنگ ختم ہوگی تو سرجنوں پر ادارک ہوا کہ اس تکنیک کے استعمال سے بالکل صحت مند لیکن بد شکل ناک کو ستواں اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ گو پلاسٹک سرجری سے زخمی اور بیمار افادہ حاصل کرتے رہے، لیکن اب اس کی زیادہ توجہ صحت مندوں کو سنوارنے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ آج پلاسٹک سرجن نجی کلینک میں کروڑوں کی دولت کماتے ہیں، جہاں صرف صحت مند کا معیار بہتر اور عمرہ کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جینیاتی انجینئرنگ کے ساتھ بھی یہ ممکن ہے۔ اگر کوئی ارب پتی یہ اعلان کرے کہ کوئی بھی بہت ذہین اولاد انجینئر کرنا چاہتا ہے تو ذرا عوامی شور و غوغا کا اندازہ کیجیے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہم غالباً ایک چکنی ڈھلوان سے پھسلتے وہاں تک پہنچیں گے۔ یہ ایسے والدین سے شروع ہوگا جن کے بچے خطرناک مہلک جینیاتی امراض کے خطرے میں ہوں، لہٰذا وہ جسم سے باہر جنین تخلیق کر کے اس کے ڈی این اے کا معائنہ کریں گے۔ اگر سب ٹھیک ہوا تو اچھا ہے، لیکن اگر اس جنین میں وہ معلق ڈی این اے پایا گیا تو اس جنین کو تباہ کر دیا جائے گا۔ محض ایک ہی بیضے کی افزائش کا خطرہ کیوں مول لیا جائے؟ بہتر ہے ایک کے ساتھ بہت سے بیضے افزائش کیے جائیں، تاکہ اگر 3-4 خراب نکلیں تب بھی کم از کم ایک اچھی جین پیدا ہو۔ جب جسم سے باہر ہونے والا یہ عمل سستا اور قابل قبول ہو جائے گا تو اس کا استعمال بڑھ جائے گا۔ ترمیم یعنی میوٹیشن کا خطرہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہر فرد اپنے ڈی این اے میں کچھ نقصان دہ ترامیم رکھتا ہے، اور چند موزوں ایلیلی بھی۔ جنسی افزائش ایک لاٹری کی مانند ہے۔ ایک مشہور اور غالباً مشکوک قصہ نوبل انعام یافتہ اناتولی فرانس اور خوبصورت ہنرمند ڈانسر ایساڈورا ڈنکن کے درمیان 1923 میں ملاقات کی کہانی ہے۔ اس وقت کی مقبول یوجینکس کی تحریک پر بات کرتے ہوئے وہ بولی کہ میرے حسن اور اپنے دماغ والے ایک بچے کا تصور کرو۔ فرانس نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن ایسا بچہ سوچو جس کے پاس میرا حسن اور تمہارا دماغ ہو۔ خیر، تو پھر اس لاٹری میں بے ایمانی کیوں نہ کی جائے؟ بہت سے بیضے آور کیے جائیں اور ان میں سے بہترین کو منتخب کر لیے جائیں۔ ایک بار اسٹیم کھلیات اور تحقیق سے ہم سستے اور انسانی جین کی بڑی تعداد پیدا کرنے کے قابل ہو گئے
تو آپ سینکڑوں امیدوار جین جس میں آپ ہی کا ڈی این اے موجود ہو اپنا موزوں ترین بچہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ سب مکمل طور پر فطری اور مستقبل کی کسی جینیاتی انجینئرنگ کے بغیر ہوا۔ یہی عمل چند نسلوں تک دہرایا گیا تو آپ کے پاس ایک فوق البشر موجود ہوگا یا مستقبل کا کوئی عجیب الخلقت نمونہ۔ لیکن اگر بہت سے بیزوں کی افزائش کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب ہی معلق ترمیم رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ کو یہ تمام جین تباہ کر دینے چاہیے؟ ایسا کرنے کے بجائے وہ معلق جین ہی کیوں نہ بدل دی جائے؟ ایک انقلابی مثال مائٹوکونڈریا کے ڈی این اے کی ہے۔ مائٹوکونڈریا انسانی خلیوں میں باریک ذرات ہیں جو خلیے کو استعمال کرتے ہوئے توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ذاتی ڈی این اے ہوتا ہے جو خلیے کے نیوکلیس میں مقید باقی ڈی این اے سے الگ ہوتا ہے۔ ناقص مائٹوکونڈریا ڈی این اے سے بہت مفلوج کرنے والی اور بعض معلق بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس وقت مہیا ٹیکنالوجی سے ممکن ہے کہ ایسے مائٹوکونڈریا کے جینیاتی نقص کو جسم کے بغیر 3 والدین کی جین بنا کر دور کیا جائے۔ ایسے بچے کا نیوکلیئر ڈی این اے کے 2 والدین کے جوڑے سے حاصل کیا جاتا ہے جبکہ مائٹوکونڈریا ایک ایسے تیسرے فرد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ 2000 میں مغربی بلوم فیلڈ میشیگن کی شیرن ساری نن نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ ایلانا کا نیوکلیئر ڈی این اے اپنی ماں شیرن اور باپ پال سے آیا تھا لیکن اس کا مائٹوکونڈریل ڈی این اے ایک تیسری عورت سے آیا تھا۔ ایک بالکل تکنیکی نقطہ نظر سے ایلانا کے 3 حیاتیاتی والدین ہیں۔ 1 سال بعد 2001 میں امریکی حکومت نے حفاظتی اور اخلاقی بنیادوں پر اس علاج پر پابندی عائد کر دی، لیکن 3 فروری 2015 میں برطانوی پارلیمنٹ نے 3 والدین کی جین کا قانون منظور کیا جس سے یہ علاج اور اس سے متعلقہ تحقیق برطانیہ میں شروع ہوگی۔ فی الوقت یہ تکنیکی اعتبار سے غیر ممکن اور غیر قانونی ہے کہ نیوکلیئر ڈی این اے کو تبدیل کیا جائے، لیکن جب بھی یہ تکنیکی رکاوٹیں دور ہوں گی تو عین وہی منطق جس نے ناقص مائٹوکونڈریل کے ڈی این اے کو بدلنے میں مدد دی وہی نیوکلیئر ڈی این اے پر بھی لاگو ہوگی۔ منتخب کر کے ڈی این اے کرنے کے بعد دوسرا ممکنہ قدم ترمیم کا ہوگا۔ ایک بار معلق جین میں ترمیم ممکن ہو گئی تو کسی بیرونی ڈی این اے کے دخول کی زحمت کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ اس کا کوڈ دوبارہ لکھ کر اس معلق ناقص جین کو اس کی معمول کی حالت میں واپس لا سکتے ہیں، پھر شاید اس تکنیک سے ہم معلق جین کو درست کرنے پر اکتفا کرنے کے بجائے کم معلق بیماریوں کی طرف متوجہ ہوں، مثلاً آٹزم، کم عقلی یا موٹاپا۔ کون اپنی اولاد کو ان بیماریوں میں مبتلا کرنا چاہے گا؟ فرض کیجئے ایک جینیاتی امتحان سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی غالباً بہت ذہین، خوبصورت اور رحم دل ہوگی مگر اسے دائمی افسردگی لاحق ہوگی، تو کیا آپ اس کو تا حیات افسردگی سے بچانے کے لیے امتحانی نلکی میں ایک آسان سی درستگی پر راضی نہیں ہوں گے؟ اور جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو کیوں نہ بچی کا معیار ذرا بلند کر دیں؟ زندگی تو صحت مند لوگوں کے لیے بھی بہت سخت اور دشوار ہوتی ہے، تو اگر اس بچی کا دفاعی نظام معمول سے ذرا بہتر ہو تو اس کی یادداشت معمول سے ذرا زیادہ اور اس میں ایک بہت دلاویز شخصیت کی مالک ہو تو کیا مذائقہ ہے؟ تو اگر آپ اپنی بچی کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمسائے اپنے بچوں کو یہ فوائد فراہم کر رہے ہوں تو کیا آپ اپنی اولاد کو پیچھے رہ جانے دیں گے؟ اور اگر حکومت تمام شہریوں پر بچوں کی انجینئرنگ پر پابندی بھی عائد کر دے لیکن شمالی کوریا ایسا کر رہا ہو اور حیرت انگیز ذہین تخلیق کار اور کھلاڑی پیدا کر رہا ہو اور جو ہمارے بچوں سے بہت ممتاز ہوں، تو پھر یوں قدم بقدم ہم اطفال کے جینیاتی کیٹلاگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہر بہتری کا ابتدائی جواز علاج ہوتا ہے۔ کوئی پروفیسر ڈھونڈیے جو جینیاتی انجینئرنگ یا دماغ اور کمپیوٹر کے گٹھ جوڑ پر تحقیق کر رہا ہو، اس سے دریافت کیجیے کہ یہ تحقیق کیوں کر رہا ہے۔ جینیاتی انجینئرنگ کی مدد سے ہم سرطان کا علاج کر سکتے ہیں، وہ کہے گا۔ وہ مزید بتائے گا کہ اور اگر ہم کمپیوٹر کا براہ راست دماغ سے رابطہ کر دیں تو اسکیزوفرینیا کا علاج ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم کمپیوٹر کا براہ راست ذہن سے رابطہ کر دیں تو کیا اس سے صرف اسکیزوفرینیا کا علاج ممکن ہوگا؟ اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اسے شاید ذہن و کمپیوٹر کا بہت علم ہو لیکن انسانی نفسیاتی اور انسانی معاشرے سے نابلد ہے۔ جب آپ کوئی بہت اہم دریافت کرتے ہیں تو آپ اس کا استعمال محض علاج تک محدود نہیں کر سکتے، اسے معیار بڑھانے کے استعمال سے نہیں روک سکتے۔ انسان یقیناً نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کو محدود کر سکتے ہیں
اور کرتے ہیں، جیسا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یوجینکس کی تحریک غیر مقبول ہوگی۔ اگرچہ انسانی اعضاء کی تجارت بہت ممکن اور بہت منافع بخش ہے، ابھی تک یہ مرکزی دھارے کا حصہ نہیں۔ ممکن ہے کہ ڈیزائن کیے ہوئے بچے بھی ایک دن ایسا ممکن ہو جائے گا جسے کسی کو قتل کر کے اس کے اعضاء کی پابند کاری، لیکن یہ مرکزی دھارے سے باہر ہے۔ بالکل جیسے ہم نے چیکوف کے قانون میں جنگ میں روگردانی کی ہے، اسی طرح اس سے دوسرے حیوانوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اسٹیج پر کچھ ایسی بندوقیں ضرور آتی ہیں جو کبھی نہیں چلتی، اس لیے انسانیت کے نئے ایجنڈے پر غور و فکر بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے استعمال میں انتخاب کا موقع ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہمارا ذہن ہمیں تیار کرے، ہم اپنے بارے میں اپنا ذہن تیار کر لیں۔ تضادات علم۔ یہ پیشین گوئی کہ 21ویں صدی میں نو انسان غالباً ابدیت، مسرت اور الوہیت کے اصول کی کوشش کرے گا، بہت سے افراد کو ناراض، تنہا اور خوفزدہ کر دے گی۔ لہٰذا کچھ وضاحتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 21ویں صدی میں بیشتر افراد انفرادی طور پر ایسا نہیں کر رہے ہوں گے، یہ نو انسان کی اجتماعی کوشش ہوگی۔ ان منصوبوں میں بیشتر افراد اگر کوئی کردار ادا کریں گے تو وہ بہت معمولی ہوگا۔ اگر قحط، وبا اور جنگ ختم ہو جائیں، تب بھی ترقی پذیر ممالک میں اربوں افراد اور جرائم سے پر علاقے پھر بھی غربت، بیماری اور تشدد سے مردمزما رہیں گے، جبکہ امراء لازوال جوانی اور خدائی طاقت حاصل کر رہے ہوں گے۔ یہ سب بہت غیر منصفانہ لگتا ہے۔ کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ جب تک کوئی ایک بچہ بھی غذائی کمی سے ہلاک ہو رہا ہو، یا ایک نوجوان بھی نشہ آور ادویات کی گروہی جنگ میں مارا جا رہا ہو، تو اس وقت تک انسانیت کو اپنی تمام کوشش ان مسائل سے نپٹنے پر صرف کرنی چاہیے، جب آخری تلوار کی دھار کند کی جا چکی ہو۔ اس وقت انسانی ذہن کو دوسری چیزوں کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے، لیکن تاریخ ایسے عمل نہیں کرتی۔ محلات میں رہنے والوں کے منصوبے ہمیشہ جھونپڑیوں کے باسیوں سے مختلف ہوتے ہیں، تو 21ویں صدی میں بھی یہ تبدیل ہونے کی امید نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک تاریخی پیشین گوئی ہے، کوئی سیاسی منشور نہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم جھونپڑیوں کے باسیوں کو بھی بھول جائیں، تب بھی یہ بات واضح نہیں کہ کیا ہمیں ابدیت، مسرت اور الوہیت کے اصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مخصوص منصوبوں کا تعاقب شاید بہت غلط ہو، لیکن تاریخ بڑی غلطیوں سے پر ہے۔ اپنے گزشتہ رویے اور ہماری موجودہ اقدار کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم یقیناً ابدیت، مسرت اور الوہیت کے اصول کی ضرور کوشش کریں گے، چاہے یہ ہمیں ہلاک ہی کر دے۔ تیسرا یہ کہ کوشش کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اسے حاصل بھی کر لیں۔ تاریخ اکثر غیر حقیقی امیدوں سے ہی وضع ہوتی ہے۔ 20ویں صدی کی روسی تاریخ برابری کے اصول کی کمیونسٹ کوشش سے وضع ہوئی، لیکن یہ کامیاب نہیں رہی۔ میری اس بارے میں یہ پیشین گوئی ہے کہ نو انسان اس صدی میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اس بارے میں نہیں کہ وہ در حقیقت اسے حاصل کر بھی لے گی۔ ہمارا مستقبل کی حیثیت، معاشرت اور سیاست موت کو شکست دینے سے وضع ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2100 میں انسان لافانی ہو جائے گا۔ چوتھی اور سب سے اہم بات یہ کہ پیشین گوئی کوئی الہامی فرمان نہیں، یہ محض موجودہ امکانات پر ایک بحث ہے۔ اگر اس مباحثے کے نتیجے میں ہم مختلف راستے منتخب کریں اور یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہو تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایسی پیشین گوئیوں کا کیا فائدہ جن سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ کچھ پیچیدہ نظام، مثلا موسم، ہماری پیشین گوئیوں سے بے اعتنا ہے، بلکہ اس کے برعکس انسانی ترقی ان سے روگردانی نہیں کر سکتی، بلکہ ہم موسم کی جتنی درست پیشین گوئی کر سکیں اتنا ہی زیادہ رد عمل جنم لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ اعداد و شمار جمع کرتے ہیں، انہیں استعمال کرنے سے کمپیوٹر کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اتنے ہی واقعات زیادہ غیر متوقع اور اچانک ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا علم زیادہ ہوتا جائے گا، پیشین گوئیاں کم کی جا سکیں گی۔ مثلا فرض کیجئے ایک دن ماہرین معیشت کے بنیادی قوانین کی تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد بینک، حکومتیں، سرمایہ کار اور گاہک سب اس معلومات کی روشنی میں نئے طریقے اختیار کریں گے تاکہ اپنے مد مقابل پر برتری حاصل کر سکیں۔ کیونکہ اگر نئی معلومات سے نئے طریقے وضع نہ ہوں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن افسوس، ایک بار لوگ اپنے طریقے بدل لیں تو وہ معاشی نظریے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم یہ سمجھ لیں کہ ماضی میں معیشت کیسے کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ وہ حال میں کیسے کام کر رہی ہے، اور مستقبل کا تو ذکر ہی کیا۔
یہ کوئی فرضی مثال نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں کارل مارکس نے معیشت کا گہرا جائزہ لیا۔ اپنے مطالعے کے زور پر اس نے عوام اور سرمایہ داروں کے درمیان تشدد کی پیشن گوئی کی، جس میں بالآخر عوام کو فتح نصیب ہوئی اور سرمایہ دارانہ نظام کو شکست۔ مارکس کو یقین تھا یہ انقلاب ان ممالک میں شروع ہوگا جو صنعتی انقلاب کی صف اول میں کھڑے ہیں، مثلاً برطانیہ، فرانس اور امریکہ، اور وہاں سے ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ مارکس یہ بھول گیا تھا کہ سرمایہ دار پڑھنا جانتے ہیں۔ ابتدا میں چند ہی مبتدیوں نے مارکس کو سنجیدگی سے لیا اور اس کی تحریروں کا مطالعہ کیا، لیکن جب یہ سوشلسٹ شعلہ بیانی طاقت اور کشش حاصل کرنے لگی تو سرمایہ دار چونک گئے۔ انہوں نے بھی داس کیپٹل کے مطالعے میں وقت صرف کیا، مارکس کے تجزیے اور کئی گر کی باتوں کو اپنا لیا۔ 20ویں صدی میں بچوں سے لے کر سربراہان مملکت تک سب ہی نے معیشت اور تاریخ کے بارے میں مارکسی رویہ اپنا لیا، یہاں تک کہ وہ سخت جاں سرمایہ دار جو ہر حال میں مارکس کی پیشن گوئی کے مخالف تھے، انہوں نے بھی اس کی تشخیص سے فائدہ اٹھایا۔ جب CIA نے 60 کی دہائی میں ویتنام یا چلی کا جائزہ لیا تو اس نے معاشرے کو طبقات میں تقسیم کر دیا۔ جب نکسن یا تھیچر دنیا پر نظر ڈالتے تو اپنے آپ سے یہی سوال کرتے کہ پیداوار کے ناگزیر وسائل کس کے قابو میں ہیں۔ 1999 سے 91 کے درمیان جارج بش نے شیطانی کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کی نگرانی کی، لیکن اسے 1992 میں بل کلنٹن کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کلنٹن کی فتح کی حکمت عملی اس کے مشہور فقرے سے واضح تھی: یہ سب اقتصادیات کا کھیل ہے۔ بے وقوف! اسے مارکس بھی اس سے بہتر انداز میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جب لوگوں نے مارکس کی تشخیص کو تسلیم کر لیا تو انہوں نے اپنا رویہ بدل لیا۔ برطانیہ اور فرانس کے سرمایہ داروں نے اپنے کارکنوں کے حال کو بہتر بنایا، ان کی قومی ذمہ داری کا احساس دلایا اور انہیں سیاسی دھارے میں شامل کیا۔ لہٰذا جب کارکن چناؤ میں ووٹ ڈالنے لگے تو ایک کے بعد دوسرے ملک میں لیبر پارٹی کامیاب ہونے لگی۔ تب بھی سرمایہ دار چین سے اپنے بستر میں سوتے رہے۔ اس کے نتیجے میں مارکس کی پیشن گوئی صفر ہو گئی۔ کمیونسٹ انقلاب میں سرکردہ صنعتی ممالک مثلاً امریکہ، فرانس اور برطانیہ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا اور عوام کی حاکمیت تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن گئی۔ یہ تاریخی علم کا تضاد ہے۔ وہ علم جو رویے نہ بدلے فضول ہے، لیکن وہ علم جو رویے میں فوری تبدیلی کا باعث بنے وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ہمیں جتنا زیادہ اعداد و شمار ملتے ہیں اور تاریخ پر ہماری گرفت جتنی مضبوط ہوتی ہے، اتنی ہی تیزی سے تاریخ اپنا رخ موڑ لیتی ہے اور اتنی ہی تیزی سے ہمارا علم فرسودہ ہو جاتا ہے۔ صدیوں پہلے انسانی علم بہت آہستہ روی سے بڑھتا تھا تو سیاست اور معیشت بھی ایک دھیمی رفتار سے تبدیل ہوتی تھی۔ آج ہماری معلومات گردن توڑ رفتار سے بڑھ رہی ہیں، تو اصولاً ہمیں دنیا کو زیادہ سے زیادہ بہتر سمجھنا چاہیے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہماری نئی حاصل شدہ معلومات سے تیز تر اقتصادی، سماجی اور سیاسی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم معلومات اکٹھی کرنے کی رفتار اور تیز کر دیتے ہیں، جس سے مزید تیز رفتار اور وسیع تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب ہمارے لیے حال کو سمجھنا اور مستقبل کی پیشن گوئی مہم ہے۔ 1016 میں یہ پیشن گوئی نسبتاً آسان تھی۔ 1050 کا یورپ کیسا ہوگا؟ یقیناً سلطنتیں ختم ہو سکتی تھیں، اجنبی حملہ آور نمودار ہو سکتے تھے اور قدرتی حوادث نازل ہو سکتے تھے، لیکن یہ پھر بھی واضح تھا کہ 1050 میں یورپ پر بادشاہوں اور پادریوں کی حکومت برقرار رہے گی۔ یہ ایک زرعی معاشرہ ہی ہوگا، اس کی بیشتر رعایا کسان ہوگی اور اسے مستقل قحط، وباؤں اور جنگوں کا سامنا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں 2016 میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ 2050 میں یورپ کیسا ہوگا۔ ہم نہیں کہہ سکتے اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، اس میں ملازمتوں کا نظام کیسے مرتب ہوگا، یا اس کی رعایا کے اجسام تک کس شکل کے ہوں گے۔ گھریلو باغات کی ایک مختصر تاریخ۔ اگر تاریخ کسی جامد اصولوں کی پابندی نہیں کرتی اور اگر ہم اس کے مستقبل میں سفر کی نشاندہی ہی نہیں کر سکتے تو اسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اکثر ایسا لگتا ہے جیسے سائنس پڑھنے کا سب سے اہم مقصد مستقبل کی پیشن گوئی کرنا ہے۔ ماہرین موسمیات سے امید کی جاتی ہے کہ وہ درست پیشن گوئی کریں گے کہ آنے والا کل بارش لائے گا یا دھوپ۔ اقتصادی ماہرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کرنسی کی قیمت کم کرنے سے اقتصادی بحران ٹل جائے گا یا مزید گہرا ہو جائے گا۔ اچھے ڈاکٹر یہ بتا سکیں کہ پھیپھڑوں کے سرطان کے لیے کیموتھراپی بہتر ہے یا تابکاری شعاؤں سے علاج۔ اسی طرح مورخین سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے آباء کی تاریخ کا جائزہ لیں تاکہ ہم ان کے صحیح فیصلے دہرا سکیں اور ان کی غلطیوں سے اجتناب برتیں۔
لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہر حال ماضی سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ دوسری کرتاجنی جنگ میں ہنیبال کی حکمت عملی کا اس لیے مطالعہ کرنا کہ انہیں تیسری جنگ عظیم میں استعمال کیا جا سکے، وقت کا ضیاع ہے جو گھڑسواروں کی جنگ میں مفید تھا، اس کا سائبر جنگ میں زیادہ مفید ہونے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن سائنس محض مستقبل کی پیش بینی نہیں ہے۔ ہر شعبے میں ماہرین اکثر ہماری فکری سطح بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ہمارے سامنے نئے اور نامعلوم مستقبل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تاریخ کی بابت بھی یہ سچ مخصوص ہے، گو کبھی کبھار مورخ بھی پیشن گوئی کی کوشش کرتے ہیں کسی واضح کامیابی کے بغیر۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں ان امکانات کا رخ دکھاتا ہے جو شاید عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مورخین ماضی کا مطالعہ اسے دہرانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد ایک مخصوص تاریخی حقیقت میں پیدا ہوا ہے جس پر مخصوص اقدار و معمولات حاکم تھے، جو ایک انوکھے سیاسی اور معاشی نظام کے تابع تھا۔ ہم اس حقیقت کو اہمیت نہیں دیتے، اسے فطری، لازمی اور ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری دنیا مسلسل حادثاتی عملیات سے پیدا ہوئی تھی اور تاریخ نے نہ صرف ہماری ٹیکنالوجی، سیاست اور معاشرت کو تراشا بلکہ ہماری سوچ، خوف اور خواب کو بھی۔ تاریخ کا سرد ہاتھ ہمارے آباء کی قبروں سے برآمد ہوتا ہے اور ہمیں گردن سے دبوچ کر ہماری نظر ایک واحد مستقبل کے رخ پر پھیر دیتا ہے۔ ہم اس گرفت کو اپنی پیدائش سے ہی محسوس کرتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے وجود کا ایک لازمی حصہ ہے، لہٰذا ہم اس سے آزاد ہو کر متبادل مستقبل کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں ماضی کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالآخر ہم اپنا رخ دائیں بائیں موڑ کر متبادل امکانات دیکھنے لگتے ہیں جو ہمارے آباء تصور بھی نہیں کر سکتے تھے یا تصور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اتفاقات کا سلسلہ جو ہمیں یہاں تک لایا، اس کے مطالعے سے ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہمارے افکار اور خواب کس طرح تراشے گئے تو ہماری فکر اور خواب بدلنے لگتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کسے منتخب کریں، لیکن کم از کم امکانات میں اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ دنیا کو بدل دینے کی تاریخیں اکثر تاریخ کو بدلنے سے شروع ہوتی ہیں اور یوں افراد کو مستقبل کا ایک نیا تصور فراہم کرتی ہیں۔ چاہے آپ یہ چاہتے ہوں کہ کارکن عمومی ہڑتال پر چلے جائیں، عورتوں کو اپنے اجسام کے متعلق خود فیصلے کرنے کا حق حاصل ہو، مظلوم اقلیتوں کو سیاسی حقوق مل سکیں، پہلا قدم ان کی تاریخ دوبارہ لکھنے سے شروع ہوتا ہے۔ نئی تاریخ یہ بتائے گی کہ ہماری نئی صورتحال نہ تو ابدی ہے اور نہ ہی الوہی۔ حالات کسی وقت میں مختلف بھی تھے، محض حالات کے ایک سلسلے نے دنیا کو ایسا غیر منصفانہ بنا دیا ہے جیسے آج ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں تو ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں اور ایک بہت بہتر دنیا تخلیق کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مارکسسٹ سرمایہ داری کی تاریخ دہراتے ہیں، حقوق نسواں کے عمل بردار پدرانہ معاشرے کی تشکیل کی تاریخ پڑھتے ہیں اور کالے امریکی غلاموں کی تجارت کی ہولناکیاں یاد کرتے ہیں۔ وہ ماضی کو دہرانا نہیں چاہتے بلکہ اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ جو بات کسی وسیع سماجی تبدیلی کے لیے سچ ہو، وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی معمولی جزیات کے بارے میں بھی سچ ہوتی ہے۔ ایک نوجوان جوڑا جو ایک گھر تعمیر کر رہا ہو، وہ آرکیٹیکٹ سے گھر کے سامنے ایک خوبصورت باغ کی فرمائش کر سکتا ہے۔ باغ ہی کیوں؟ شاید جوڑا یہ کہے کیونکہ باغ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اس جواب کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ پتھر کے زمانے کے شکاری متلاشی اپنے گھروں کے سامنے گھاس نہیں اگایا کرتے تھے۔ وہ بالا حصار چاہے یونانی ہو، رومن سلطنت کے دارالخلافے، یروشلم کا یہودی معبد یا چین کا شہر ممنوع، کہیں بھی مہمانوں کو پہلے کہیں ہری وادیاں نہیں ملتی تھیں۔ نجی رہائش گاہوں اور عوامی تعمیرات کے سامنے باغ اگانے کا آغاز قرون وسطیٰ کے آخر میں فرانسیسی اور انگریز امراء کے قلعوں سے شروع ہوا۔ جدید دور کی ابتداء میں یہ عادت جڑ پکڑ گئی اور عمارت کی نشانی ٹھہری۔ باغ کی عمدہ دیکھ بھال کے لیے بہت سی زمین اور بہت محنت درکار تھی، بالخصوص گھاس کاٹنے کی مشینوں اور خودکار پانی کے فواروں سے پہلے۔ لیکن یہ باغ پیدا کچھ نہیں کرتے۔ آپ انہیں چراگاہ کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ جانور انہیں کھا جائیں گے اور گھاس کو برباد کر دیں گے۔ غریب کسان اپنی قیمتی زمین یا وقت باغ لگانے پر خرچ نہیں کر سکتا، لہٰذا کسی شیٹو کے سامنے پھیلی خوبصورت زمین جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ یہ گزرنے والوں کے لیے ایک فخر یا اعلان تھا کہ میں اتنا متمول اور طاقتور ہوں، میرے پاس اتنے ایکڑ اور غلام ہیں کہ میں ہریالی کی عیاشی برداشت کر سکتا ہوں۔ جتنا زیادہ بڑا اور خوبصورت باغ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ سلطنت خوبصورت ہوگی۔ اگر آپ کسی ڈیبک سے ملنے جائیں
اور اس کے باغ کو تباہ حال پائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ خراب حالوں میں گرفتار ہے۔ یہ انمول باغ اکثر کسی سماجی تقریب یا جشن کے میزبان ہوتے ہیں اور بقیہ اوقات میں بند رہتے ہیں۔ آج بھی ان گنت محلات، سرکاری عمارات اور عوامی مقامات پر ایک تختی لوگوں کو سختی سے خبردار کرتی ہے کہ گھاس سے دور رہیے۔ خود میرے سابقہ کالج آکسفورڈ میں عمارت کے سامنے کا مکمل حصہ ایک بڑے پرکشش باغ پر مشتمل تھا، جس پر ہمیں چلنے یا بیٹھنے کی سال میں صرف ایک دن اجازت ہوتی تھی۔ کسی بھی اور دن آپ اس غریب طالب علم سے صرف ہمدردی کا اظہار کر سکتے تھے جس کے قدم اس زمین کو خراب کریں۔ شاہی محلات اور ڈیوک کے شیٹو باغ کو اقتدار کی نشانی بنا دیتے۔ جب دور جدید کے اواخر میں بادشاہوں کا تختہ الٹ گیا اور ڈیوک مارے گئے تو نئے سربراہان اور وزرائے اعظم نے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، باغات، خوبصورت کوٹ، صدارتی رہائش گاہوں اور دوسری عوامی عمارت میں اپنے اقتدار کی نمائش کے لیے سبزے کی روش در روش برقرار رکھی۔ اس کے ساتھ باغات کھیل کی دنیا پر بھی چھا گئے۔ ہزاروں سال سے انسان ہر قسم کی زمین پر کھیلتے رہے، برف سے صحرا تک، لیکن گزشتہ 2 صدیوں میں واقعی اہم کھیل مثلاً فٹ بال اور ٹینس گھاس پر کھیلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ دولت مند ہوں۔ ریو ڈی جنیرو کے پسماندہ شہری علاقوں میں ریت اور مٹی پر بھی فٹ بال نما گیندوں سے کھیلا جاتا ہے، لیکن دولت مند محلوں میں امراء کے بچے خوبصورتی سے تراشے باغات میں کھیلتے ہیں۔ یوں انسان باغ کو سیاسی قوت، سماجی مقام اور اقتصادی دولت کی علامت سمجھنے لگے۔ تو کیا عجب ہے کہ 19ویں صدی میں بڑھتے ہوئے بوسوا طبقے نے اتنی خوش دلی سے باغات کو اپنا لیا۔ ابتدا میں صرف بینکر، وکلاء اور صنعت کار ہی اپنے گھروں کے سامنے اس عیاشی کے متمائل ہو سکتے تھے۔ پھر جب صنعتی انقلاب نے درمیانے طبقے کو وسعت دی اور گھاس کاٹنے کی مشینیں، خودکار فوارے نکل آئے تو باغ اچانک کروڑوں افراد کے لیے قابل قبول ہو گئے۔ امریکی مضافات میں خوبصورتی سے تراشے باغ ایک امیر آدمی کی عیاشی کے بجائے درمیانی طبقے کی ضرورت بن گئے۔ مضافاتی آداب میں اب ایک نئی رسم کا اضافہ ہو گیا۔ ہر اتوار کی صبح گرجے میں عبادت کے بعد بہت سے افراد عقیدت مندی سے اپنے باغ کی گھاس کاٹتے ہیں۔ گلی سے گزرتے ہوئے آپ فوراً باغ کے رقبے اور معیار سے اس خاندان کی حیثیت اور دولت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جونز خاندان کی تنزلی کی اس سے زیادہ کوئی واضح علامت نہیں ہو سکتی کہ ان کے گھر کے سامنے کا باغ غیر توجہی کا شکار ہو۔ آج کل امریکہ میں مکئی اور گندم کے بعد سب سے بڑی فصل گھاس کی ہے۔ باغ کی صنعت، پودے، کھاد، گھاس کاٹنے کی مشینیں، پانی کے فوارے اور مالی ہر سال اربوں ڈالر کا کاروبار ہے۔ باغ کا شوق صرف یورپین اور امریکیوں تک محدود نہیں رہا۔ وہ افراد بھی جنہوں نے کبھی لوئر وادی کی سیر نہیں کی، وہ بھی امریکی سربراہان کو وائٹ ہاؤس کے باغ میں تقریر کرتے دیکھ سکتے ہیں، ہری گھاس کے اسٹیڈیم میں فٹ بال کے اہم کھیل دیکھ سکتے ہیں اور ہیومر اور بارٹ سمپسن کو اس بات پر جھگڑتے دیکھ سکتے ہیں کہ گھاس کاٹنے کی باری کس کی ہے۔ دنیا بھر میں افراد باغ کی طاقت، دولت اور عزت سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ قطر میں تعمیر شدہ اسلامی آرٹ کے میوزیم کے دونوں جانب عظیم الشان باغات ہیں، جو ہارون رشید کے بغداد سے زیادہ لوئی چہارم دیم کے ورسائی کی یاد دلاتے ہیں۔ انہیں ایک امریکی کمپنی نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے اور عرب صحرا کے وسط میں ان کی 1,00,000 مربع گز سے زیادہ گھاس روزانہ آبپاشی کے لیے ایک بڑی مقدار میں تازہ پانی مانگتی ہے۔ اس کے ساتھ ابدوع اور دبئی کے مضافات میں اوسط گھروں کے خاندان اپنے باغات پر فخر کرتے ہیں۔ اگر سفید جبے اور کالے حجاب آڑے نہ آتے تو آپ اسے مشرق وسطیٰ کی بجائے مغرب وسطیٰ سمجھتے۔ باغ کی یہ مختصر تاریخ پڑھنے کے بعد اب جب آپ اپنے خوابوں کا آشیانہ تعمیر کرنے کا ارادہ کریں گے تو شاید سامنے باغ لگانے کے بارے میں دوبارہ سوچیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو باغ اگانے کی مکمل آزادی ہوگی، لیکن آپ کو یہ آزادی بھی ہوگی کہ آپ اس ثقافتی بوجھ سے مکمل آزادی حاصل کر لیں جو یورپی ڈیوک، سرمایہ دار مغل اور سمپسن نے آپ پر لاد دیا ہے، بلکہ آپ کے لیے ایک جاپانی باغ، راک گارڈن یا کوئی بالکل نئی چیز تشکیل دیں۔ تاریخ کے مطالعہ کی یہی سب سے اہم وجہ ہے کہ اس سے مستقبل کی پیشن گوئی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ماضی سے نجات دلا کر متبادل امکانات کی تلاش ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مکمل آزادی تو نہیں ہے، لیکن ہم ماضی سے مکمل پیچھا تو نہیں چھڑا سکتے۔ پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ آزادی تو بہتر ہے۔ پہلے ایکٹ میں بندوق۔ اس کتاب میں جو پیشن گوئیاں لکھی ہیں ان کا مقصد محض موجودہ دور کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے اور مستقبل کو تبدیل کرنے کی دعوت دینا ہے۔
یہ پیشن گوئی کہ افراد ابدیت، الوہیت اور مسرت کے اصول کی کوشش کریں گے، ایسی ہی پیشن گوئی ہے کہ جیسے گھر تعمیر کرنے والے افراد گھر کے سامنے ایک باغ لگانا چاہیں گے۔ یہ بہت ممکن لگتا ہے، لیکن جب آپ ایک بار اسے بلند آواز سے دہرائیں گے تو شاید آپ متبادل امکانات سوچنے لگیں گے۔ ابدیت اور الوہیت کے خواب سے لوگ اتنے حیرت زدہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ بہت غیر ممکن اور محال لگتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ بہت گستاخی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اس بارے میں سوچتے ہیں تو زیادہ تر افراد کو ادراک ہوتا ہے کہ واقعی اس بات میں وزن ہے۔ ان خوابوں کی تکنیکی جدت کے باوجود نظریاتی طور پر یہ پرانی خبریں ہیں۔ گزشتہ 300 سالوں سے دنیا پر انسانیت کا راج ہے، جو زندگی، مسرت اور انسانی طاقت کو اہمیت دیتی ہے۔ ابدیت، مسرت اور الوہیت کے اصول کی کوشش ان مستحکم انسانی خیالات کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاتی ہے۔ جو چیز ہم نے ایک عرصہ سے دست مال کے نیچے چھپا رکھی تھی، یہ اسے سامنے نکال کر میز پر رکھتی ہے۔ تو اب میں میز پر کچھ اور بھی رکھنا چاہوں گا، ایک بندوق۔ کوئی بندوق جو ڈرامے کے پہلے ایکٹ میں نمودار ہو، وہ تیسرے ایکٹ تک ضرور چلتی ہے۔ آئندہ ابواب میں اس بات پر بحث ہوگی کہ انسانیت و نوع انسان کی عبادت نے کیسے دنیا کو فتح کیا، لیکن انسانیت کی داغ بیل میں ہی اس کے زوال کے اسباب بھی پوشیدہ ہیں۔ جہاں انسانوں کو خدائی کے درجے پر فائز کرنے کی کوشش انسانیت کو اس کے منطقی انجام تک لے جاتی ہے، وہیں یہ انسانیت کی اندرونی کمزوریوں کو بھی عیاں کرتی ہے۔ اگر آپ ابتدا ایک غلط نظریے سے کریں تو اکثر آپ کو اس کے سقم اس وقت نظر آتے ہیں جب وہ نظریہ اپنے انجام کے قریب ہوتا ہے۔ اس عمل کو ہم ابھی سے اسپتال کے بوڑھوں کے وارڈ میں دیکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کے تقدس کے پیش نظر ہم انسانوں کو اس وقت تک زندہ رکھتے ہیں کہ ان کی قابل رحم حالت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے یہاں کیا مقدس ہے۔ اسی قسم کی انسانیت پرست اعتقادات 21ویں صدی میں پورے نوع انسان کو اس کی حدود سے باہر دھکیلنے کی کوشش کریں گے۔ وہی ٹیکنالوجی جو انسانوں کو خدائی کے درجے پر فائز کر سکتی ہے، انہیں غیر متعلق بھی بنا سکتی ہے۔ مثلاً وہ کمپیوٹر جو اتنے طاقتور ہوں گے کہ بڑھاپے اور موت کو سمجھ کر ان پر حاوی ہو سکیں، وہی شاید اتنے طاقتور بھی ہوں گے کہ انسانوں کو ہر دوسرے کام سے فارغ بھی کر دیں۔ لہٰذا 21ویں صدی کا اصل نصب العین اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوگا جتنا اس طویل ابتدائی باب میں بیان کیا ہے۔ فی الحال یہ لگتا ہے کہ ابدیت، مسرت اور الوہیت ہمارے قاعدے میں سر فہرست ہیں، لیکن جب ہم ان مقاصد کے اصول کے قریب پہنچیں گے تو یقیناً اٹھنے والا طوفان ہمارا رخ مختلف منازل کی سمت موڑ دے گا۔ اس باب میں جو مستقبل بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ مستقبل جو گزشتہ 300 برس میں دنیا کی امیدوں اور خیالات سے تراشا گیا تھا، 21ویں صدی کے نئے خیالات اور امیدوں سے جنم لینے والا اصل مستقبل بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں واپس لوٹ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہومو سیپین آخر کون ہے، انسانیت کیسے دنیا کا غالب مذہب بن گئی، اور کیوں انسانیت کے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش سے اس کے بکھر جانے کا خطرہ ہے۔ یعنی اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ ہومو سیپین کے دوسرے حیوانات سے رشتے کا مطالعہ کرنا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہماری اسپیسی میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض قاری یہ سوچ رہے ہوں کہ مستقبل کے بارے میں ایک کتاب میں جانوروں پر اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ میرے خیال میں آپ نوع انسان کو فطرت اور مستقبل پر کوئی سنجیدہ بحث ہم عصر حیوانات کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہومو سیپین اس بات کو بھول جانے کی بہت سنجیدہ کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جانور ہیں، بالخصوص ایک ایسے وقت کے جب انسان خدائی کے اصول میں کوشاں ہے، تو اپنی ابتدا کو یاد رکھنا اور زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے الوہی مستقبل کا کوئی مطالعہ بھی ہمارے حیوانی ماضی یا دوسرے حیوانات سے ہمارے تعلق کو نظر انداز کر کے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان اور حیوانوں کے درمیان تعلق ہی مستقبل ہے۔ انسانوں اور مافوق البشر کے درمیان تعلق کی بہترین مثال ہے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مافوق الذہن سائبورگ بائیونک عام گوشت پوش کے انسانوں سے کیسا سلوک کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا شروع کر دیجئے کہ انسان اپنے کن ذہن حیوانی اعضاء کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل درست مثال تو نہیں، لیکن کسی مفروضے کے بجائے یہی بہترین نمونہ ہے جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے کے نتائج کی بنیاد پر اس کتاب کا دوسرا حصہ اس عجیب دنیا کا مطالعہ کرے گا جو ہومو سیپین نے گزشتہ ہزاروں سالوں میں تراشی ہے، اور وہ راستہ جو ہمیں اس چوراہے تک لایا ہے۔ ہومو سیپین اس انسانی عقیدے کے کیسے قائل ہو گئے جس کے مطابق یہ کائنات نوع انسان کے گرد طواف کر رہی ہے،
اور انسان ہی تمام معنی و طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس عقیدے کے معاشی، سماجی اور سیاسی مضمرات کیا ہیں؟ یہ ہماری روزانہ کی زندگی، ہمارے آرٹ اور ہماری بہت اندرونی خواہشات کو کیا شکل دیتی ہیں؟ اس کتاب کا تیسرا حصہ اور آخری حصہ 21ویں صدی کی جانب لوٹتا ہے، نوع انسان اور انسانیت کے عقیدے کے ایک بہتر ادارک کے ساتھ۔ یہ ہماری موجودہ حالت اور ممکنہ مستقبل کے امکانات پر روشنی ڈالتا ہے۔ انسانیت کی معراج کا حصول کیسے خود اس کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے؟ ابدیت، مسرت اور الوہیت کی تلاش انسان پر ہمارے عقائد کی بنیادیں کیسے ہلا سکتی ہے؟ اس تباہی کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ اور یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کے روزمرہ کے فیصلوں میں کیسے جھلکتا ہے؟ اگر انسانیت واقعی خطرے میں ہے تو اس کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ کتاب کا وہ حصہ محض فلسفہ بگاڑنے اور فضول پیشن گوئیوں پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ ہمارے اسمارٹ فون، عشقیہ تعلقات اور ملازمت کے بازار کی مدد سے آنے والے ایام کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانیت کے بہت ہی سچے پیروکاروں کے لیے یہ بہت ہی مایوس کن ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچنے کی جلدی نہ کریں۔ تاریخ نے بہت سے مذاہب، سلطنتوں اور ثقافتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے۔ یہ اونچ نیچ لازماً بری نہیں ہے۔ نوع انسان نے گزشتہ 300 سالوں میں دنیا پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی زیادہ طویل دورانیہ نہیں ہے۔ فرعون نے مصر پر 3000 سال حکومت کی اور چرچ نے یورپ پر 1000 سال تک۔ اگر رامسیس ثانی کے دور میں کسی مصری کو یہ بتاتے کہ ایک دن فرعون ختم ہو جائیں گے تو وہ یقیناً پریشان ہو جاتا کہ ہم فرعون کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ امن و امان اور انصاف کون فراہم کرے گا؟ اگر آپ قرون وسطیٰ میں لوگوں کو بتاتے کہ خدا چند صدیوں میں ہی ختم ہو جائے گا تو وہ دہشت زدہ ہو جاتے۔ ہم خدا کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ زندگی کو کون معنی دے گا اور کون انتشار سے محفوظ رکھے گا؟ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ فرعون اور خداؤں کا اختتام مثبت واقعات تھے۔ ممکن ہے کہ انسانیت کا خاتمہ بھی مفید ہی ہو۔ لوگ تبدیلی سے اس لیے خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ نامعلوم سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن تاریخ میں صرف تغیر ہی کو ثبات حاصل ہے۔ ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ہومو سیپین نے دنیا کو کیسے فتح کیا، انسانوں اور دوسرے حیوانوں میں کیا فرق ہے، ہماری اسپیشی یعنی ہومو سیپینز فاتح عالم کیسے ہو گئی، کیا ہومو سیپین حیات کی بہتر شکل ہے یا وہ ایک مقامی بدماش ہے؟